حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب رشادی کی سرپرستی میں اور ان کے ادارے میں، اس میں ایک طرف تعلیمی بیداری مقصود ہے اور دوسری معاشرتی زندگی کا ایک اہم کام نکاح، اس سلسلے میں بھی اسلام کی جو سادگی اور اسلام کی اس سلسلے میں تعلیمات ہیں اس کو پیش کرنا مقصود ہے۔ مولانا نے اس وقت مدرسے کے جلسے کے ساتھ اس کو جو جوڑ کر لوگوں کو پیغام دینا چاہا ہے، یہ بہت ایک عمدہ قدم ہے، جس سے ایک طرف دینی بیداری بھی آئے گی اور دوسری طرف لوگوں کو یہ پیغام بھی جائے گا کہ نکاح کیا ہے اور نکاح کی اہمیت کیا ہے اسلام میں اور اسے کس طرح انجام دیا جانا چاہیے۔ اسے کہ آج کل نکاحوں کے ذریعے دنیا میں بہت فساد ہو رہا ہے، اسے کہ فضول خرچیاں، بے تکا انداز اور ایسی چیزیں اس کے اندر ٹھوس دی گئی ہیں جو نکاح کو مشکل بنا دی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح آسان ہونا چاہیے، جتنا آسان ہوگا نکاح اسی قدر زنا کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اگر نکاح کو مشکل بنایا گیا تو زنا کے راستے کھل جائیں گے اور عام ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ مولانا کا پیغام ہم سب کے لیے ہے اور اس کے ذریعے میں سب کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف علم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہو، ہر مسلمان دین کے علم سے آراستہ ہو اور دوسرے علوم سے بھی اپنے آپ کو آراستہ کرتا رہے، لیکن دین کو مقدم سمجھے اور دوسری طرف اپنی معاشرت کو بنائے، اچھی زندگی پیش کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام اس وقت میں ہے۔ دینی مدارس کے تعلق سے میں اگر سوال پوچھنا چاہوں گا تو ملت کا جو صاحب خیر طبقہ ہے وہ اپنے بچوں کو مدارس کی جانب نہیں بھیج رہا، جبکہ غریب اور مجبور لوگ ہی مدارس کی طرف رجوع ہو رہے ہیں۔ تو اس ماحول کو کیسے بدلیں کہ تمام طبقے کے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو دینی مدارس سے بھی جوڑیں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور ہم لوگ بھی اس کے اوپر ہمیشہ آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ مدارس جو قائم کیے جاتے ہیں وہ غریبوں کو پالنے کے لیے نہیں قائم کیے جاتے، بلکہ ساری دنیا کو دین اور علم سے آراستہ کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں زیادہ رجحان جو ہے غریب طبقے کا مدارس کی طرف ہے، اور جو مالدار لوگ ہیں اور کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو زیادہ تر اسکولوں کے حوالے کرتے ہیں اور اسی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور پوری امت کو یاد رکھنا چاہیے کہ مدارس دراصل ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں۔ ملت کو بچانے اور اپنے ملک کے اندر اسلام کو بچانے کے لیے یہ مدارس اسلامیہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اسے ہر مسلمان کو اس سے وابستہ ہونا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے صرف غریبوں کی جگہ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے۔ اس میں کروڑ پتی بھی آئے، مالدار سے مالدار بھی آئے، حتیٰ کہ بادشاہ کا بچہ بھی اس میں آ سکتا ہے اور آنا چاہیے۔ ایک زمانہ ایسا ہی گزرا ہے، جیسے امام مالک کے دور میں امام مالک کے دربار میں پڑھنے کے لیے جو بچے آتے تھے وہ بادشاہ وقت کے بچے بھی آتے تھے، لیکن آج یہ ماحول بالکل ختم ہو گیا اور مالدار لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ اس علم کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور مدارس کو ایک ایسا روپ بھی دینے کی ضرورت ہے جس سے کہ مالدار قسم کے بچے بھی ہمارے مدارس کے اندر آ کر سہولت کے ساتھ میں رہ سکے۔ میں جہاں تک غور کیا اس مسئلے پر تو مجھے ایسا سمجھ میں آیا کہ چونکہ مدارس قائم کیے جاتے ہیں عام طور پر غریب بچے اس میں آ کے پڑھتے ہیں اور عوام کا چندہ لے کر اس کو قائم کیا جاتا ہے، تو اتنی سہولیات اس کے اندر نہیں رکھتے کہ ایک مالدار بچہ بھی آ کر وہاں پر سہولت کے ساتھ میں رہ سکے۔ اس کے لیے کھانا پینا، رہائش وغیرہ کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے مدارس کو اس سلسلے میں جو ہے کام کرنا چاہیے، اپنے اندر جو ہے کچھ تبدیلیاں لانا چاہیے کہ ان کی رہائش اور رہن سہن اور کھنا وہ پینا وغیرہ کا پورا نظام ایسا بالکل ہو کہ اس کے اندر بڑے سے بڑے کروڑ پتی کا بچہ بھی آ کر آسانی کے ساتھ میں رہنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھے۔ یہ مدارس کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ مسجد کوثر اور مدرسہ دارالحسنین کے تحت اجتماعی شادیوں کے ساتھ آپ نے جو ہے سالانہ جلسہ بھی منایا ہے، تو یہ پورا پروگرام کیا رہا
اور اس میں کس کس کا تعاون رہا اور کیا مقصد رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مدرسے دارالحسنین کے قائم ہوئے تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جس دن ہم نے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا، اسی دن ہم نے نیت کی تھی، عزم کیا تھا کہ یہاں جو طلباء پڑھیں گے انشاءاللہ وہ حافظ قرآن بھی ہوں گے، عالم دین بھی بنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عصری علوم میں بھی مہارت حاصل کر کے وہ دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے ترقی کریں گے۔ یہ ہمارا عزم تھا، اور اسی دن ہم نے یہ بھی نیت کی تھی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت کا مقام نہیں بنایا تھا۔ آپ نے مسجد نبوی سے دینی، علمی، سماجی، فلاحی، رفاہی خدمات انجام دیے۔ آپ کی سنت پر چلتے ہوئے مجلس منتظمہ مسجد کوثر مدرسے دارالحسنین نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم اس ادارے کے زیر اہتمام حسنین ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام فلاحی رفاہی خدمات بھی انجام دیں گے۔ چنانچہ آج کا یہ اجلاس اسی کا ایک حصہ تھا۔ آج الحمدللہ طلباء نے زبان عربی، انگریزی، اردو اور مختلف امور پر، مختلف عنوانوں پر مشتمل بہترین ثقافتی، دینی، علمی پروگرام پیش کیا، جس سے آئے ہوئے کثیر مجمع کی شکل میں لوگ بہت متاثر ہوئے، اور بہت سارے لوگ آئندہ سال کے لیے اپنے بچوں کا اس ادارے میں داخلہ کرنے کا تقاضا پیش کر کے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی امید کریں گے کہ ان خدمات کے دائرے کو اور زیادہ وسیع کریں، اسے آگے بڑھائیں۔ تو آج جو ہے کتنے جوڑوں کا نکاح عمل میں آیا، کس کی جانب سے اور کس کس کا تعاون اس میں شامل رہا؟ اجتماعی نکاح میں خادم میمن ٹرسٹ بطور خاص، اور بطور خاص اسی طرح ڈاکٹر سید نظام الدین صاحب اندرا گاندھی ہاسپٹل منگلور، ان کا بھی حصہ رہا، اور اس کے علاوہ ہماری ٹرسٹ کے بہت سارے ذمہ دار احباب نے بھی الگ الگ طریقے سے اس میں حصہ لیا ہے۔ ہم ان سب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کا اصول ہے کہ جو قوم و ملت کے، امت کے پسماندہ لوگوں کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے ان کے گھروں کو آباد رکھے گا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ان کی نسلیں بڑی خوشحال رہیں گی۔ پھر میں پیغام کیا رہے گا آپ کے سالانہ جلسے کے ذریعے؟ اجتماعی نکاح، اصلاح معاشرہ اور نئی نسل کی تعلیم و تربیت، یہ عنوان تھا آج کے اجلاس کا۔ میں قوم و ملت کے افراد کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے صرف جان پر نہیں، مال پر نہیں، جائیداد پر نہیں، مساجد و مدارس پر ہی نہیں، بلکہ ان کے ایمان کے، عقیدے کے اور اخلاق اور کردار پر آج حملہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے آج سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اور بطور خاص پیرنٹس کی، ماں باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری اور فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ اور امت کے مخیر احباب سے، صاحب ثروت افراد سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج قوم و ملت کے، امت کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں امت کی بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کی راہ پر جا رہی ہیں۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آ رہی ہے کہ قیامت کے قریب
نکاح مشکل ہو جائے گا، زنا آسان ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے آج ہم لوگ اسی ناپاک دور سے گزر رہے ہیں۔ میں صاحب ثروت افراد سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قوم و ملت کی بیٹیوں کی عزت و عصمت کو بچائیں اور اپنے مال کو اس خیر کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے امت کی بہن بیٹیوں کے گھروں کو آباد رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ ایک غریب بچی کے گھر کو آباد رکھیں گے، اللہ آپ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر سے بڑھ کر بھی اجر دے گا انشاءاللہ۔ سال ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہوتے ہیں، لیکن اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ مدرسے کے جلسے کے ساتھ ایک عنوان بھی دیا گیا ہے کہ مدارس کی اہمیت، دینی تعلیم کی اہمیت اور ساتھ ہی اجتماعی شادیوں کا اہتمام۔ اس کوشش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں، آج کا جلسہ کچھ الگ خصوصیت رکھتا ہے۔ مدرسے کے طلباء کا پروگرام بھی ہوا اور اس مدرسے میں الحمدللہ عصری تعلیم کا بھی بہترین نظام ہے، چونکہ حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب رشادی دامت برکاتہم اس پورے علاقے بلکہ ریاست اور ملک کے مشہور علماء میں سے ہیں۔ وہ اپنی خدمات کا دائرہ بہت وسیع کرتے ہوئے جلسے میں ایک سیدھی شادیوں کا بھی انتظام کیا، جس کی اشد ضرورت تھی۔ آپ نے بہت سارے خدمات کو آج کے جلسے میں جمع فرمایا۔ میں خود دل کی عمیق گہرائی سے مولانا کو اور اس مدرسے کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مدارس کو جو ہے سماجی اور رفاہی خدمات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، حصہ لیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس مدرسے نے ایک مثال بھی پیش کی ہے کہ اس طرح غریبوں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ مدارس کو حصہ لینا نہیں ہے، بلکہ حصہ لینے کے اسباق ملتے ہی ہیں مدارس عربیہ سے۔ جی، یہاں کی تعلیم ہی میں یہ سبق ملتا ہے کہ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی خدمات ہو۔ تو الحمدللہ مولانا شروع ہی سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ایک نظام یہاں پر بنا رکھا ہے۔ مولانا کے ساتھ جو حضرات ہیں ٹرسٹ کے، الحمدللہ قابل تعریف ہیں، وہ بڑے خلوص کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں۔ آج کا پورا جلسہ مولانا کی خدمات اور ٹرسٹ کی خدمات کا ایک بہترین مظہر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں جو مدارس کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں، مدارسوں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گا آج کے اس جلسے کے ذریعے؟ ان کو آنا چاہیے، مدرسوں میں آ کر دیکھنا چاہیے کہ مدرسوں میں کیا کیا خدمات ہوتے ہیں۔ باہر رہ کر سنی سنائی باتوں پر بھڑکاؤ بیانات سن کر مدارس کے خلاف بولنے والے تو ہر دور میں رہے ہیں، لیکن مدرسوں کا نہ بگڑا ہے اور انشاءاللہ آئندہ نہ بگڑے گا۔ مدرسے جاری تھیں اور جاری رہیں گی۔ مدرسوں کے اندر ابھی ہمارے حضرات اکابر علماء کرام نے بہترین بیانات دیے۔ اس میں سے ایک بیان یہ رہا کہ مدارس عربیہ ہی ایک ایسے ادارے ہیں جہاں مذہب کی تعلیم سے زیادہ انسانیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ایک انسان نہ بنے تو وہ مذہبی کیسے بن سکتا ہے؟ ہر مذہب والا انسان پہلے بنے، تو انسان بننے کا سبق بھی مدارس عربیہ کے اندر دیا جاتا ہے۔ دھرم تو اپنے اپنے ہیں اور اپنے اپنے دھرم کو فالو کرنا ہر دھرم کا قانون ہے، تو مدارس عربیہ ہی ہیں دھرم کی حفاظت کے لیے۔ تو یہاں دھرم کا سبق الحمدللہ دیا جاتا تھا، دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی انسانیت کے اسباق جتنے مدارس عربیہ کے اندر پڑھائے جاتے ہیں شاید کہ کہیں اور۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹا سا میسیج اپنے بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں کوئی بھی ایک فنکشن ہو، بڑا ہو، کوئی شادی کا مسئلہ ہو، کوئی بڑے بڑے برتھ ڈیز بنایا جاتا ہے، کوئی بڑے جلسے بنائے جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا پیسہ آپ الگ رکھ دو کہ اپنی بہنیں جو بہت بڑے تعداد میں جوڑوں کے انتظار میں ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے، یا کوئی مسجد یا کوئی مدرسہ، جیسے ہمارا دارالحسنین ہے، ایسے مدرسے جہاں فلوئنٹ عربک پڑھایا جاتا ہے، ایسے مدرسوں میں خرچ کیا جائے۔ تو ہم سب اگر مل کے یہ نیت کریں گے کہ تھوڑی سی رقم چاہے کتنا بھی ہو، ایک صدقہ باکس ہے یا کوئی ایک سمجھو 50 لاکھ کی شادی ہے یا 30 لاکھ کی شادی ہے، کوئی 1% 2% ہم علیحدہ رکھ دے تو الحمدللہ ہماری کمیونٹی کو بہت بہت بڑا فائدہ ہوگا، کہ ہزاروں کے تعداد سے فنکشن ہوتے، شادی ہوتے، اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے شادی محل میں شادیاں اور فنکشن ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا پیسہ، گزارش ہے ہمارے نہیں، سارے علماء کے دل میں بھی یہی بات ہے، سارے معاشرے کے دل میں یہی بات ہے کہ آپ شرماؤ مت، سامنے آؤ
اور کچھ فنکشن شروع ہونے کے پہلے ہی وہ رقم کو الگ کر کے اچھے کاموں میں جیسے ایسے اجتماعی شادوں کے کاموں میں لگا سکتے ہو الحمدللہ. مدرسے دارالحسنین اور مسجد کوثر کے تحت مولانا شاکر اللہ رشادی صاحب کی سرپرستی میں غریب جوڑوں کا نکاح 16 غریب جوڑوں کا نکاح عمل میں آیا ہے. اس خدمت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو پروگرام تھا، جو نکاح خوانی تھی، ماشاءاللہ بہت خوب تھا. ایک پورے ہمارے قوم کے لیے ایک میسیج تھا کہ نکاح کیسے کیے جاتے ہیں، کس طرح سے کیے جاتے ہیں، اور یہ عمل میں لانا، کیسا عمل میں لانا، ایک سبق تھا سب کو. مولانا شاکر اللہ صاحب جو ہے یہ ساؤتھ کے اندر ایک ایسا بہترین کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ مسجد کوثریہ اور ان کا مدرسہ دارالحسنین، جو ان کا مدرسہ جو ہے ماشاءاللہ آتے آتے ایک نامچین مدرسہ ہوتا جا رہا ہے. ترقی کے پیغام پر ہے. اور میں مولانا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ چل کر ایسے ہی قوم کی خدمات کرتے رہے، ایسے ہی غریب بچوں کی شادیاں کرتے رہے، ایسے ہی غریبوں کا بھلا ہوتے رہے، کہ گویا کہ نکاح آسان ہو. نکاح آسان ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نکاح مشکل ہو چکا ہے. بڑی بڑی شادیاں ہو رہی ہیں، جبکہ غریب طبقے کے لیے، غریب ماں باپ کے لیے نکاح بوجھ بن چکے ہیں. ہاں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں 35 سال سے تقریباً 30 پر 3 سال سے یہ محنت تھی ہماری کہ نکاح جو ہے مسجد کے اندر ہو، آسان ہو، نکاح آسان ہو، شادی محلوں میں نہ ہو، گھروں میں نہ ہو، گویا کہ وہاں کا خرچ بڑھ سکے، ان کے اوپر بیکو بچے والوں کے اوپر بوجھ بن سکے. یہ بوجھ اتارنے کے لیے ہم 35 سال محنت کر کے یہ ماحول لے کر آئے تھے. لیکن نہ جانے آج کے علماء کو، چند علماء کو، میں سارے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند علماء جو ہے، چند مولانا جو ہے، جو نامچین ہے، انہوں جو ہے جا کر بڑے بڑے شادیوں میں، شادی محلوں میں، جہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے، جہاں پر بے فضلی ہو رہی ہے، جہاں پر بے فضول خرچ ہو رہا ہے، وہاں پر جا کر نکاح کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے یہ ماحول کو بگاڑ رہے ہیں، غریبوں کی شادی کو، اور یہ مشکل میں ڈال رہے ہیں. پھر بھی نکاح جو ہے آسان کرنے کی بجائے نکاح کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں. میں مہربانی سے، میں مولانا سے جو بھی جا کر باہر جو نکاح کر رہے ہیں، میں ان سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں کہ گویا کہ وہ جو شادی محلوں میں نہ جائے، نکاح نہ کرے. میں مسجد والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ دفتر نہ دے، مسجدوں میں نکاح کرے. اللہ کے گھر سے بہتر کوئی گھر ہوتا ہے کیا؟ جو اللہ کے گھر سے آواز نکلتی ہے، جو اللہ کے گھر سے سچائی کی آواز نکلتی ہے، جو بھی نکاح ہوتے ہیں، اس سے بھلا کدھر بھی ہوتا ہے کیا؟ دنیا میں کہیں بھی وہ اتنی اچھی جگہ نہیں ہے جتنا خدا کا گھر ہے. خدا کے گھر میں نکاح کرے، نکاح کو آسان کرے، غریبوں کی ہاں نہ لے. میری اپیل ہے کہ غریب آج پھر غریب ہا 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 کر رہا ہے، دیکھو فلانے کا نکاح ایسا ہو رہا ہے، فلانی کی شادی ایسی ہو رہی ہے، ہماری شادی نہیں ہو رہی. بن بیاہے بیکو بچے بہت ساری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تھوڑا بہت خیال کرے. اللہ کے لیے نکاح کو آسان کرے، نکاح کو آسان کرے، نکاح کو آسان کرے. اس مدرسے کی نظام تعلیم جی ماشاءاللہ یہاں پر عربی اور انگلیزی اور میتھس پڑھایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے یہ تقریباً 3 سال سے پڑھایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ کے فضل سے ہے نا بہت کامیاب ہو رہے بچے. یہاں پہ بچے ABCD سیکھنے بھی نہیں پڑھائے جاتے ہیں، جیسا وہ بچے جو ہے نا ماشاءاللہ جو ہے یہاں پر انگلش بولنے کے قابل بن جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ اللہ کا کرم ہے، اور ہمارے جو ہے نا بہت بڑی جو ہے نا ایک کیا بول سکتے ہیں خوشی کی بات ہے. سنیں آپ یہاں پر مولانا شاکر اللہ دامت برکاتہ ہو، یہ ہے نا یہاں کے فاؤنڈر اور پرنسپل ہے. ان کی ہے نا پوری محنت اور ہے نا بزرگوں کی دعاؤں سے ہے نا مدرسہ چل رہا ہے. اور یہاں پر کچھ ممبران حضرات ہیں، ان کے تعاون سے مدرسہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہے نا یہ مدرسے میں ہر سال ایسے جلسے ہوئے جاتے ہیں جس میں ہے نا بچوں کو انعامات دیے جاتے ہیں. اس انعامات کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا آج دیکھیں گے آپ، ہم 3 بچوں کو اس میں چنا گیا، جس کو ہے نا ایک پہلے جو رینک آیا اس کو 10,000 روپے دیے گئے، دوسرے والے کو 7,500 روپے دیے گئے، اور 5,000 روپے ہے نا
तीसरे वाले को दिए गए और साथ साथ कुछ मेमोंटोज भी दिया गया और उसके साथ साथ यहाँ पर बड़े हजरात को है ना देवबंद से और अपने बेंगलुरु शहर से ना बुलाया जाता है ताकि है ना उनकी हौसला अफजाई करे और जो है ना इस जलसे को ना कामयाब अता फरमाए। आप भी दुआ करें कि है ना ऐसे बार बार ऐसे जलसे है ना हम होते रहे और जो है ना आप लोगों के ताउन से है ना इसको कामयाब अता फरमाए। ये जो दीनी तालीम में आप जो अंग्रेजी पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे तो बच्चों पर बोझ तो नहीं पड़ेगा? नहीं, हम तकरीबन 80% जो है ना कुरान की तालीम होती है जिसमें 20% जो है ना उस दूसरे सब्जेक्ट को तकसीम किए गए हैं जिसमें उनको बोझ नहीं पड़ता है। सिर्फ एक पीरियड जो है ना इंग्लिश का होता है, एक पीरियड मैथ्स का होता है, उसके बाद जो है उसमें सारी तालीम जो है ना अरबी में होती है, कुरान और जो है ना हदीस एतबार से होना चली जाती है जी, उसमें है ना उनको बोझ नहीं होता है। तो ये प्रैक्टिकल है? हाँ जी, प्रैक्टिकल है इस वक्त और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आगे जो है ना साइंस सोशल वगैरह भी है ना इसका इजाफा करने के है ना हम कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे सिर्फ जो है ये ना चाहे ये नहीं समझे कि हम स्कूल में ही पढ़ सकते हैं, यहाँ भी है ना माशाल्लाह मदरसे के अंदर दीन की तालीम के एतबार साथ साथ दुनिया की तालीम भी है ना पढ़ाई जाती है। मेरा नाम मोहम्मद ज़मीर है, मैं यहाँ का जो है ना फाइनेंस और जो है ना इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ मैं, तो अल्लाह ताला जो है ना दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। सब क्या आज यहाँ पर आप आए हैं, किस लिए आप आए इस मदरसे को और यहाँ की तालीम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो मदरसा दारुल हसनैन जो बिंगीपुर में है, ये वाक़ियत इसमें जो है बहुत अच्छा मदरसा है और ये मदरसे में जो है ख़ास कर यहाँ के जो टीचर जो आलिमा जो भी ही बहुत अच्छे ही और बच्चों की अच्छी निगह ये भी देख लेती, देखभाल सब कर लेती, क्या भी ये मदरसे का क्या भी ये कोई रत्ती भी बच्चों को क्या भी तकलीफ नहीं सका, उनके खुद के बच्चों के साथ देखती। आप एक साबिक काउंसलर हैं, आपके फर्जंद भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं? हाँ, मेरे फर्जंद भी यहाँ पढ़ रहे, मैं भी उनको क्या क्या ले लेकर को यहाँ दीनी तालीम होने बोल को हाफिज कुरान के वास्ते छोड़ को हूँ और बाखैरा मेरे बच्चे का जो है नाज़िरा ख़त्म हुआ, अब हाफिज कुरान करीम और कुरान मजीद की जो है अब उन्होंने हिफ्ज़ को स्टार्ट करती, इंशाअल्लाह दुआ करो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उन्हें हाफिज कुरान भी। यानी मदरसा है, मस्जिद है और इस दरमियान में जो है गरीबों के जोड़ों की शादियों का अहतमाम किया गया है, कितना ज़रूरी है आज के हालात में ये खिदमत कितनी ज़रूरी है? Bismillahirrahmanirrahim. We are from Masjid Kausar and Darul Hasanain Trust. We are conducting these mass marriages for underprivileged people. We are very happy that everyone has come and it's been a successful event. People from all background are here and they've come and they've been very happy with the event what has happened. So what is your message to the families who are rich and I would like to urge the people to help the underprivileged so that everyone leads a happy life and they have a successful life together. तो आज की सोसाइटी को आप कैसे देखते हैं, आज की जो माहौल को है और उसमें ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? Yeah, definitely. I would like to urge everyone to come forward and help everyone, the underprivileged, because nowadays, after COVID, even till now, people are trying to recover from their background and their businesses and everything. So I would like to urge all the rich people to come forward and help the underprivileged. Your good name? I am Hanadi Sharif. बहुत खुशी हो रही है कि मैं प्राउडफुल हूँ कि मैं मुसलमान होकर और इतना अच्छा मिला मौका कि यहाँ शादी हो रहा है, मेरा निकाह। मेरी फैसिलिटी नहीं थी कि इतना सब निकाह करने के लिए, बट वो शाकुरुल्लाह साहब के साथ मिलके इतना सब कुछ हुआ। बहुत थैंकफुल हूँ कि अल्लाह से कि इतना सब कुछ हुआ। मैं कपड़े और हमारे अब्बा ने है वो जो मैं शादी करा ना उनके अम्मी अब्बा भी ने है कि मैं बहुत प्राउडफुल हूँ कि इतना अच्छी जगह पर मुझे निकाह हुआ, आसानी से निकाह हुआ। आसानी से निकाह हुआ। फीस वगैरह लिए? नहीं, कुछ नहीं, फ्री है पूरा। जज़ाक।